بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ محترم حضرات، چند منٹ کے لیے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے غار والوں کے بارے میں ان کی دعا کی تفصیل پیش کی گئی تھی کہ وہ غار والے جب وہ غار میں جانے لگے تو انہوں نے ایک دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، تیری رحمت ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے کاموں میں آسانی فرما اور ہمارے کاموں کو کامیاب فرما۔ اے بیٹھو بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ کل بلاری میں 21 دن کا پروگرام چل رہا ہے نوجوانوں کا۔ 100 نوجوان ہیں اور وہ بیٹھے رہے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، ایک آدمی نہیں اٹھا اور اطمینان سے ہماری تقریر ہوئی۔ جب کوئی درمیان سے اٹھ جاتا ہے تو ہماری تقریر میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ کے لیے بیٹھو بھائی، کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا۔ تو وہ غار والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیا قبول کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے کون سے کام کو آسان کیا؟ ذرا آپ اس کے بارے میں سنیے۔ سورہ کہف کی تلاوت کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں تو آپ سن چکے، اب ذرا وہ واقعہ سنیے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ چار واقعے بیان کیا ہے۔ ایک غار والوں کا واقعہ بیان کیا، دوسرے 2 بھائیوں کا واقعہ بیان کیا، تیسرے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو بہت ہی عبرت انگیز ہے اور بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے، اور چوتھے سکندر اعظم ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال قبل ایک گاؤں میں جس کا بادشاہ بڑا کافر اور مشرک تھا اور اس کا نام دقیانوس تھا، وہ بت پرست تھا۔ تو اس زمانے میں نوجوانوں کی ایک پارٹی بن گئی جن کو لبرل پارٹی بولتے۔ وہ لوگ موحد بن گئے اور توحید کے اقرار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا اور ہم کو نعمتیں دینے والا یہ خدا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ بتوں کی پوجا کیوں کریں؟ تو چنانچہ یہ لوگ الگ سے کہیں عبادت کرتے تھے۔ تو بادشاہ جو مشرک تھا دقیانوس، اس کو معلوم ہوا تو اس نے کیا کیا، ایک پلان کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، معلوم کرنا چاہیے۔ تو اس نے ایک دعوت کیا، ایک میلہ لگایا اور میلے میں بتوں کا کھانا پکایا، سب کو آنے کی دعوت دیا۔ سب لوگ گئے، لیکن یہ چند نوجوان وہ میلے سے دور ہو گئے اور آ کر ایک درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا، اس کے بعد دوسرا آ کے بیٹھا، اس کے بعد تیسرا آ کے بیٹھا، اس کے بعد چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، یہ 7 نوجوان بیٹھ گئے۔ سب وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن کیوں بیٹھے ہیں وہ بولنے سے ڈرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بولوں گا کہ میں بتوں کا کھانا نہیں چھوڑ کے آیا ہوں اور بادشاہ کی دعوت کو ٹھکرا کر آیا ہوں تو میری جاسوسی کرے گا، تو یہ مجھے بادشاہ مار دے گا، اس لیے سب خاموش۔ لیکن ایک نوجوان بولا، ارے بھائی کیوں بیٹھے ہیں، ذرا بولو تو صحیح۔
تو ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی جو وہ کھانا پک رہا ہے بتوں کا مجھے اس سے نفرت ہے. دوسرے نے کہا میں بھی نفرت کروں. تیسرے نے بھی کہا میں بھی نفرت کروں. اب ساتوں آدمی جو ہے بولے کہ ہم ایک اللہ کی کا اقرار کرنے والے ہیں اور بتوں کا کھانا نہیں کھانا. تو بولے اچھی بات ہے، چلو ہم اس ملک سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے کو راستہ دکھائے گا، ہماری حفاظت فرمائے گا. تو چنانچہ یہ 7 بچے جو ہے نوجوان بچے، بڑے بڑے وزیروں کے بچے، مالداروں کے بچے موحد ہو گئے، توحید پرست ہو گئے. تو یہ جاتے وقت دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہم اس کافر قوم سے بچ کر جا رہے ہیں، ہم پر رحمت نازل فرما. اے اللہ ہم جو جا رہے ہیں اس میں ہم کو کام میں آسانی کر. اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ تم جا غار میں سو جاؤ. تو وہ لوگ جانے لگے تو ان کا ایک کتا ساتھ تھا، وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ ہو لیا. اب وہ جا کر ایک غار میں سو گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہمیشہ کی نیند سلا دیا، یعنی بڑی نیند سلا دیا. بہت دیر تک سو گئے. کتنی دیر تک سو گئے کسی کو پتہ نہیں. اور کوئی شخص وہ غار کے پاس نہیں جاتا تھا. اگر کوئی جاتا تھا تو گھبرا کر ڈر کر بھاگ کر آ جاتا تھا. اور ان کا کتا غار کے اوپر بیٹھا ہوا ان کی حفاظت کرتا تھا. تو اس طرح یہ لوگ بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد پوچھنے لگے بھائی کتنا سوئے؟ کسی نے کہا کہ صبح کو سوئے تھے، مغرب کو اٹھے. کسی نے کہا کہ ہم 3 گھنٹے سوئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ لوگ 309 سال سوئے. 309 سال تک اللہ تعالیٰ 7 نوجوانوں کو سلا کر 309 سال کے بعد اللہ ان کو زندہ کیا. تو نہ ان کے جسم میں کوئی پھوڑی پھنسی تھی سو کر 300 سال تک سو کر، نہ ان کی جلد میں کوئی خرابی تھی، نہ وہ دبلے ہوئے نہ موٹے ہوئے. جیسے سوئے تھے ویسے اللہ اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف کافی کانوا من آیاتنا عجبا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہف کا واقعہ تم میرا عجیب واقعہ سمجھتے ہو کیا؟ ارے میری قدرت میں یہ واقعہ ایک تنکے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت دیکھو کہ سورج اتنا بڑا سورج نکلتا ہے اور جا کر جو ہے وہ گھومتے پھر صبح کے یہاں سے نکلتا. کون چلا رہا ہے؟ بہت سی اللہ کی آیتیں. ارے یہ واقعہ میری قدرت کا ایک معمولی واقعہ ہے. خیر 300 سال 9 سال کے بعد اٹھے تو اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کتے کو بھی وہیں موت دے وہیں سلا دیا. کتا بھی ویسے ہی سوتا رہا 309 سال کے بعد. تو اٹھ کر انہوں نے آپس میں کہا اتنے ساتھ میں. تو ایک آدمی بولا جاؤ بھائی کھانا لے کر آؤ بھوک لگی ہے. تو ایک آدمی پیسہ لے کر باہر گیا تو دیکھا کہ ساری دنیا بدلی ہوئی ہے 300 سال کے بعد. شہر پرانا نہیں ہے. وہ کہتا تھا ارے کل شام کو میں یہاں سے گیا تھا، یہاں وہ محلہ تھا، وہ بلڈنگ تھی، یہ اب نہیں ہے نا. تو بولے کہ بھائی تو کون سے گاؤں والا؟ تو کہا کہ میں دقیانوس بادشاہ. تو بولے کہ ارے 300 سال پرانا آدمی کہاں سے آیا؟ تو بادشاہ کے پاس پکڑے. اب جو بادشاہ تھا موحد تھا اور آخرت پر یقین کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. کچھ لوگ بولتے تھے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتا. اب یہ آپس میں دربار میں لڑ رہے تھے. یہ اس آدمی کو پکڑ کر رہا ہے وہ درہموں کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ. یہ پیسہ جو ہے 300 سال پرانا ہے. 300 سال پرانا پیسہ لے کر ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میں رات کو یہ پیسہ لے کر غار میں سویا تھا، اب اٹھ کر آ رہا ہوں بول رہے ہیں. تو 300 سال تک یہ لوگ غار میں سوئے. اللہ تعالیٰ پھر ان کو اٹھایا اور پھر وہ چلنے کے قابل ہوا. اللہ تعالیٰ فرمایا آؤ سورہ کہف میں اسے تلاوت کرو آپ. سورہ کہف کی بہت بڑی برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. میں جو ہے جمعہ کی فضیلتوں پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں. کتاب مکمل ہو گئی. وہ کتاب لکھتے ہوئے جمعہ کی مجھے جو فضیلتیں نظر آئیں تو میں خود حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی برکتوں والا دن اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تو اس وقت سے میں کیا کرتا ہوں 11:30 بجے آ کر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوں 11:30 بجے سے 12:15 تک. اس کے بعد سنتیں نفلیں پڑھتا ہوا خطیب کا انتظار کرتا ہوں. جمعہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں،
لیکن مسلمان جو ہے اس دن کی فضیلتوں سے غافل ہیں۔ ارے یہودی لوگ ترستے ہیں کہ جمعہ جیسا دن ہم کو نہیں ملا، عیسائی لوگ غم کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جمعہ ملا، ہم کو نہیں ملا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ اٹھایا تو بادشاہ بولا ارے دیکھو، جو کہتے تھے کہ اللہ زندہ نہیں کرے گا دوبارہ، 300 سال کے بعد اللہ زندہ کیا، چلو اس کو، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ تو وہ ساتھیوں کو لے گئے۔ اور ایک روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ 7 لوگ غائب ہوئے، یہ 7 لوگ، تو یہ بڑے مالداروں کے بچے تھے، تو وہ دقیانوس بادشاہ سونے کی تختی میں یہ 7 آدمیوں کے نام لکھ کر خزانے میں رکھ دیا تھا۔ رقیم بولتے یعنی لکھی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی تختی۔ تو یہ جب شخص گیا تو بادشاہ بولا ارے خزانے میں ایک تختی ہے جس میں چند نوجوانوں کے نام ہے، وہ لاؤ دیکھیں گے۔ تو وہ لائے، تو اس کا نام پوچھے تو اس کا نام موجود ہے۔ تمہارے ساتھیوں کا نام بولے تو 6 آدمیوں کے نام بولے تو وہ 6 آدمیوں کے نام ہیں۔ تو سارے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو، چاہے وہ ہڈیاں ہو جائیں، گل جائیں، سڑ جائیں، 1000 سال ہو جائیں، 100,000 سال ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ۔ تو یہ لوگ سب غار پر گئے، اور غار پر جانے کے بعد ان لوگوں بیٹھے ہوئے تھے وہ غار میں۔ تو بادشاہ ان سے ملاقات کیا، ملاقات میں معانقہ ہوا، تو بادشاہ ان سے مل کر خوش ہوا، بولے کہ آپ لوگ جو ہے اللہ کے توحید کا اقرار کر کے اللہ آپ کی حفاظت کیا بول کر بادشاہ بہت یہ کر کے کہا کہ چلو ہمارے درمیان، کہا کہ نہیں آتے ہم یہیں تھوڑی دیر آرام کر کے آ جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ جو ہے ان کو چھوڑ کر آ گیا، وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ موت دے دیا، وہی غار میں ان کی موت ہو گئی، اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی غار میں رہا۔ تو اس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سگے اصحاب کہف روزے تن پے نیکاں گرفت مردم شد، کتا نجس ہے، اور یہ کتا مسجد میں نہیں آتا، یہ کتا جو ہے اچھی جگہوں میں نہیں آتا، لیکن یہ نجس کتا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے نجاست پاک کر کے اس کو جنت میں داخل کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو، یہ 7 نیک لوگوں کی صحبت میں وہ کتا چلے گیا تو اللہ تعالیٰ کتا جو ہے وہ کبھی بھی مسجدوں میں جنتوں میں نہیں جانے کی چیز، نجس چیز کو اللہ صاف کر کے اس کو جنت میں داخل، یہ نیک لوگوں کی صحبت کا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سلا دیا، وہ سو گئے وہ لوگ، اور سو گئے تو ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اب لوگ دوسرے دن آئے تو سو گئے، تیسرے دن آئے تو سو گئے۔ اب ان کے پہلے جو غار میں سوتے تھے ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور وہ دیکھتے رہتے تھے، سوتے رہتے تھے۔ اب وہ جانوروں میں ایک گیدڑ ہے، ایک جانور ہے، وہ سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، ایک آنکھ دیکھتا رہتا ہے، پھر یہ آنکھ بند کرتا ہے، اس آنکھ سے دیکھتا ہے، ویسے ہی سوتا ہے۔ مرغیاں بھی آنکھیں کھلی رکھ کر سوتے ہیں جانور، تو ایسے لوگ آنکھ کھلی رکھ کر سوتے تھے۔ لیکن بادشاہ سے ملاقات کرنے کے بعد یہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئیں، تو لوگ کیا کرتے، وہ یہودی لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اپنے پیغمبروں کے اوپر بت خانہ بناتے ہیں اور اپنے نیک لوگوں کو بت خانہ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس غار کے اوپر ایک مسجد بنا کر یہودیوں نے وہ غار والوں کی پوجا شروع کر دی۔ وہ لوگ جو ہے بتوں سے بچ کر توحید پرست ہو کر اللہ کی نشانیاں لے کر آنے کے بعد پھر بھی یہودی لوگ ان کی پوجا کرنا شروع کریں۔ تو یہ غار کا، یہ سورت کا ایک واقعہ ہے، ابھی 4 واقعے ہیں۔ آپ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی عبرتیں ہیں، بڑی بڑی جو ہے نصیحتیں ہیں، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم کو جو ہے توحید نصیب فرمائے اور نیک عمل کرنے کی اور اچھا عقیدہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق ہے۔